سپاہی کڑک کر بولا، شناختی کارڈ دکھاؤ اپنا۔ میں نے گھبرا کر باہر پلیٹ فارم کی طرف دیکھا۔ کارڈ تو نہیں ہے اس وقت میرے پاس۔ سپاہی نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اسی وقت باہر پلیٹ فارم سے کوئی چلا کر بولا، رحمان پور جانے والی جماعت اتر جائے جلدی، یہاں سے آگے ہم بسوں میں جائیں گے، چلو جلدی کرو، مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ سپاہی نے میری نظروں کے تعاقب میں باہر پلیٹ فارم کی پر اترتے بستر بند اور جماعت والوں کا سامان دیکھا۔ اچھا تو یوں کہو نا، تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ ہو صوفی صاحب؟ جلدی جاؤ، جا کر نماز پڑھ لو، یہاں گاڑی زیادہ دیر نہیں رکے گی۔ سپاہی اپنی ہی جانب سے سارے اندازے لگا کر آگے بڑھ گیا۔ سلام پھیرتے وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے دل سے بس ایک ہی دعا نکلی، میرے مالک، جس مقصد کے لیے میں جیل سے باہر نکلا ہوں اس کے پورے ہونے تک میرا پردہ قائم رکھنا۔ ٹرین چل پڑی۔ میں نے ڈبے پہ چڑھتے وقت دور بخت خان کو کھڑے دیکھا، جو میرے سوار ہونے کے انتظار میں اپنے ڈبے کے باہر کھڑا بیڑی پی رہا تھا۔ پھر رات بھر ٹرین کسی اسٹیشن پر نہیں رکی اور فجر سے پہلے رحیم گڑھ کے نام والی تختی لگے پلیٹ فارم پر گاڑی کے رکتے ہی ڈبے چرچرائے تو میں اور بخت خان خاموشی سے دھند میں ڈوبے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ باہر چند تانگے والے اپنی اپنی سواری پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ بخت خان نے ایک تانگے والے کا شانہ ہلایا تو وہ جلدی سے چھانٹا سنبھال کر اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ کدھر جانا ہے بادشاہو؟ بخت خان نے میری طرف دیکھا۔ گاؤں سے پرے بڑے پیر کے مزار پر لے چلو۔ باتونی تانگے والے نے اپنا چھانٹا ہوا میں لہرایا اور تانگا چل پڑا۔ اچھا تو منت مانگی ہے بڑے پیر کی حاضری کی؟ ہاں اچھا کیا، بڑے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں وہاں جناب، آپ کی بھی ضرور ہوگی۔ ویسے مسئلہ کیا ہے؟ تانگے والا بولتا رہا اور تانگا دھند اور کوہرے میں ڈوبی کچی سڑک پر دوڑتا رہا۔ تانگے والے کو جب ہماری طرف سے اس کے سوالوں کے جواب نہیں ملے تو اس نے اکتا کر تانگے کے چھجے سے بندھا پرانا چھوٹا سا ریڈیو کا بٹن دبا کر چلا دیا۔ ریڈیو پر بھی اس نے 3-4 طرح کے ریشمی غلاف اور موتیوں والی لڑیوں کی جھالریں سجا رکھی تھی، جیسے ریڈیو نہ ہو اس کی کوئی محبوبہ ہو جسے وہ روز سجا سنورا کر دیکھنا چاہتا ہو۔ ریڈیو پر صبح کا خبرنامہ شروع ہو رہا تھا، وہی حکمرانوں کے جھوٹے وعدے، کھوکھلے دعوے، وہی حزب اختلاف کے الزامات۔ شاید کچھ چیزیں ہمیشہ ایک سی رہتی ہیں۔ اچانک خبر بدلی اور خبر پڑھنے والے نے نئی خبر سنائی۔ سینٹرل جیل سے فرار ہونے والے قیدی بھگت سنگھ کو پولیس نے ضلع مختار پور کچھے کے علاقے میں سے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ہم دونوں کے سر پر جیسے بم پھوٹا۔ تانگے والا تانگا بھگاتے ہوئے اپنی دھن میں بولتا رہا، بڑے خطرناک ملزم بھاگے تھے جی، ایک تو سنا ہے جیل میں ہی مارا گیا اور دوسرا یہ پکڑا گیا، دیکھو باقی کب مرتے ہیں اپنی موت۔ تانگے والے نے بٹن گھمایا، ریڈیو پر کوئی قوالی چل پڑی۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے۔ مزار کی منڈیر پر بھی رات کا آخری جلایا ہوا چراغ ابھی تک پھڑپھڑا رہا تھا، مگر بگھے سنگھ کی گرفتاری کی خبر سن کر ہم دونوں کے دل کے دیے یکلخت بجھ سے گئے تھے۔ مزار پر فجر کے وقت کی معمول کی چہل پہل تھی اور اکا دکا زائر اور کچھ مجاور پانی بھرنے اور مزار کے فرش پر جھاڑو لگانے میں مشغول تھے۔ ایک جانب پرندوں کے چارہ ڈالنے والی مخصوص جگہ پر چڑیوں کے غول دانہ چگنے کے لیے اتر رہے تھے۔ مزار کے احاطے میں لگے درختوں پر اگربتیاں جلا کر ٹکا دی گئی تھیں، جن کی خوشبو سے مزار کا صحن مہک رہا تھا۔ شاید دنیا کی ہر درگاہ کا ایک ہی جیسا ماحول ہوتا ہے۔ صحن میں ادھر ادھر کچھ لوگ چادریں اور کمبل اوڑھے سو رہے تھے اور دور بیٹھا ایک مجذوب تھوڑی تھوڑی دیر بعد زور سے حق کا نعرہ لگا کر پھر سے خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک جانب چینی کی بڑی سی چینک پہ چائے بن رہی تھی۔ مزار کے بڑے مجاور نے مٹی کے پیالوں میں ہمیں چائے پیش کی۔ اس علاقے میں اجنبی لگتے ہو سرکار؟ ہاں، کسی کی تلاش یہاں کھینچ لائی ہے۔ کوئی عورت ہے
جس کی بیٹی کھو گئی ہے کچھ عرصہ قبل، سنا ہے وہ یہیں رہتی ہے اب۔ مجاور نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ کون؟ مائی بھاگی، کرمداد کی بیوہ، جیسے وہ بھاگاں والی کہا کرتا تھا، اور اب سب اسے مائی بھاگی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں وہی، کیا تم اس سے ہمیں ملوا سکتے ہو؟ مجاور نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی ایک مستقل ٹھکانہ تو نہیں ہے، اب جی چاہے تو یہاں بھی آ جاتی ہے۔ تم ٹھہرو، میں پچھلے حصے میں مزار کی خدمت گار عورتوں والے حصے میں جا کر پوچھتا ہوں۔ مجاور چلا گیا۔ بخت خان وہیں مزار کے صحن میں کمر ٹکانے کے لیے دراز ہو گیا۔ میں نے آس پاس مزار کی چہل پہل دیکھی تو جانے کیوں اس لمحے مجھے سلطان بابا کی شدید یاد آئی۔ کچھ ہی دیر میں مجاور نے پچھلے حصے کی جانب کھلتے دروازے سے مجھے آواز لگائی، سرکار یہیں آ جائیں۔ بخت خان آنکھیں مون چکا تھا اور میں نے اسے وہیں لیٹے رہنے دیا اور خود مجاور کے پیچھے چلتے ہوئے اسی مزار کے عقبی مگر چھوٹے صحن میں آ گیا، جہاں پیپل کے درخت کے گرد بنے ایک گول چبوترے پر ایک الجھے بالوں والی مٹی اور گرد سے اٹے کپڑوں میں ایک ادھیڑ عمر حواس باختہ سی عورت بیٹھی گھاس کے تنکوں سے کوئی آشیانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجاور نے مجھے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی ہے مائی بھاگی، مگر اس کے بھاگ بہت پہلے سو گئے تھے، اب یہ کسی کو نہیں پہچانتی، تم چاہو تو مل لو۔ میرا دل اس عورت کی حالت دیکھ کر دہل سا گیا۔ کل تک یہی عورت اپنی راجدھانی کی ملکہ ہوگی، پیار کرنے والا شوہر، چاند سی فرمانبردار بیٹی، زمین، جائیداد، ملکیت، وراثت، اناج، خیرات، تہوار، جانے کیا کچھ ہوتا ہوگا ان کے زیر اہتمام۔ وقت کی مار بھی کتنی خطرناک اور بے رحم ہوتی ہے، ایک پل میں سب اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ میں کافی دیر بنا کچھ کہے مائی کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ خود ہی میری جانب متوجہ ہوئی۔ تو نے میری مہرو کو دیکھا ہے؟ ابھی یہیں کھیل رہی تھی، میری ذرا دیر کو آنکھ لگی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ ہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے گئی ہے، شام تک واپس آ جائے گی، تم یہی اس کا انتظار کرو مائی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اچھا پروین کی طرف گئی ہوگی، دونوں کا دم ایک دوسرے میں اٹکا رہتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آ جائے گی نا شام تک، تب تک میں اس کے لیے گڑ والی روٹی بنا لیتی ہوں، تم شام کو لے آؤ گے نا اسے؟ وہ اندھیرے میں بہت ڈرتی ہے، مغرب ڈھلنے کے بعد باہر نہیں جاتی کہیں۔ پیچھے سے بخت خان کی آواز آئی، ہاں ماں جی، ہم اس کو مغرب سے پہلے لے آئے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ نہ جانے کب سے ہمارے پیچھے کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ مائی بھاگی ہماری بات سن کر یوں مطمئن ہو گئی جیسے اس کے سارے بوجھ ہم دونوں نے اپنے کاندھے پر اٹھا لیے ہوں۔ وہ اپنے آپ ہی خود سے باتیں کرتی، مسکراتی اور مستقبل کے منصوبے بناتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ بخت خان نے میری طرف دیکھا، آگے کیا کرنا ہے عبداللہ خانہ؟ شام ہونے کا انتظار، اندھیرا ہو جائے تو ہم ماجد چودھری کے گھر جائیں گے، تم جب تک آرام کر لو۔ ماجد چودھری ہی کا نام بتایا تھا نا حکیم یعقوب نے اپنے بھتیجے کا؟ میں دن کی روشنی میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا نے رات نہ بنائی ہوتی تو مجھ جیسے گناہ گار خود کو کہاں جا کر چھپاتے۔ سچ ہے، اندھیرا بڑا پردہ ہے۔ میں اور بخت خان بھی اندھیرا ہوتے ہی مزار سے نکل پڑے اور مجاور کے بتائے رستوں پر چلتے عشاء کی نماز کے بعد حکیم یعقوب کے بھتیجے کے محلے پہنچ گئے۔ محلہ سنسان پڑا تھا، اکا دکا آوارہ کتے اپنی پناہ گاہوں میں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ گاؤں کی رات اور صبح جلدی ہو جاتی تھی۔ میں نے اور بخت خان نے بڑی خیز نما چادروں سے بظاہر خود کو ٹھنڈی اور سرد ہوا سے بچنے کے لیے چہرہ لپیٹ کر بکل سی مار رکھی تھی۔ مقصد وہی تھا، اپنی شناخت چھپانا۔ تیسری دستک پر ایک چھوٹا بچہ باہر آیا۔ جی؟ ماجد چودھری صاحب کا مکان یہی ہے؟ بچے نے تجسس سے ہماری طرف دیکھا۔ ہاں جی، ابھی بلاتا ہوں ابے کو۔ بچہ اندر بھاگ گیا۔ کچھ دیر میں 30-35 سال کے گہرے سانولے رنگ کا اور مضبوط جسم کا ایک نوجوان مرد باہر آیا۔ جی، میرا نام ماجد ہے، آپ کون؟ ہمیں حکیم یعقوب صاحب نے آپ کا پتہ دیا ہے، ہم کچھ دن ان کے مہمان تھے، شاید آپ سے ان کی بات ہوئی ہو۔ ماجد جلدی سے اندر پلٹ گیا۔ شاید حکیم نے اسے ہماری حقیقت بتا رکھی تھی۔
تبھی اس نے عجلت میں ہمیں گلی میں کھلتے بیٹھک کے دروازے سے اندر بلا لیا۔ مجھے چاچے کا فون آ گیا تھا، شکر ہے آپ لوگوں کی خیر خیریت سے حکیم رحیم گڑھ پہنچ گئے۔ کہیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کی؟ مہرو کے اغوا کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ماجد نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ بس اتنا ہی کہ وہ چاچے کرمداد کی انتہائی لاڈلی بیٹی تھی اور ہمارے چودھری احمد کی محبت کی منگ تھی، پر سب برباد ہو گیا جی، سب لٹ گیا ایک ہی رات میں۔ مہرو کی کہانی زیادہ لمبی نہیں تھی۔ ماجد نے بتایا کہ وہ چودھری احمد کے پاس ہی منشی کی ملازمت کرتا ہے اور اس کے مالک کو کرمے کی لاڈلی مہرو گاؤں کی کسی شادی بیاہ کی تقریب میں پہلی بار اتفاقیہ دکھائی دی تھی، مگر یہی اتفاق احمد کی زندگی کا سب سے بڑا روگ بن گیا۔ مہرو کی ایک ہی جھلک نے اس کے دن کا چین اور رات کی نیند غارت کر کے رکھ دی تھی۔ احمد نے مہرو سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تو اسے ایک ٹکا سا جواب ملا، جو بھی بات کرنی ہے مہرو کے والدین سے کرے، کیونکہ اس کے دل کے صحن کے دروازے کی کنجی اس کے باپ کے پاس ہے اور کوئی اجنبی اس کے باپ کی اجازت کے بنا یہ دروازہ کبھی نہیں کھول پائے گا۔ احمد بھی دھن کا پکا تھا، اس نے کرمداد تک اپنا مداح پہنچانے میں دیر نہیں کی۔ یوں مہرو کا رشتہ چودھری احمد کے ساتھ طے ہو گیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی اور شادی 2 ماہ بعد طے کر دی گئی۔ وقت پر لگا کر اوڑنے لگا اور احمد اور مہرو پل گن گن کر اپنی ملن کی گھڑیوں کے انتظار کرنے لگے، اور پھر شادی کی رسمیں بھی شروع ہو گئیں۔ مہرو پر خوب نکھار آیا۔ سارے مہمانوں کی نظریں اپٹن، مایوں اور مہندی کی رسموں کے دوران شرمیلی مہرو کو ہی نہارتی رہیں، مگر کسے خبر تھی کہ کبھی کبھی اپنوں کی نظر ہی غیروں سے بڑھ کر نظر بد ثابت ہوتی ہے۔ احمد اور مہرو کی خوشیوں کو بھی شاید ان کے کسی اپنے ہی کی نظر لگ گئی، اور مہندی والی رات ہی مہرو کو چودھری کرمداد کے پائیں باغ کے ایک ویران گوشے سے اٹھا کر لے گیا۔ سارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ احمد کی تو دنیا ہی اجڑ گئی اور وہ دیوانوں کی طرح مہرو کی تلاش میں نکل پڑا، مگر کرمداد اور اس کی بیوی کی زندگی میں چھانے والی کالی رات پھر کبھی رخصت نہیں ہوئی۔ چاروں طرف ہر کارے دوڑائے گئے، پہرے لگائے گئے، رستے بند کیے گئے، ایک ایک راہگیر اور سواری کو چھانا گیا، تلاشیاں ہوئیں، مگر جو ایک بار کھو جائیں وہ بھلا تلاشیوں سے کہاں ملتے ہیں۔ مہرو بھی ایسی کھوئی کہ پھر دوبارہ اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ماجد بولتے بولتے یکایک چپ ہو گیا۔ وہ جی کہتے ہیں کہ خود چودھری احمد نے بھی مہینہ 1.5 بعد دل چھوڑ دیا اور مہرو کی تلاش سے۔ لڑکی جب رات بھر گھر سے باہر گزار دے پھر اسے کم ہی دل والے قبول کرتے ہیں۔ صرف کرمداد ہی تھا جو پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو شہر شہر قریہ قریہ ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر وہ بھی قتل کے الزام میں پھانسی چڑھ گیا۔ ماں پاگل ہو کر مزاروں ویرانوں میں رل گئی اور مہرو کا قصہ لوگوں کے ذہن میں ایک بسری یاد بنتا گیا۔ ماجد خاموش ہوا تو کمرے میں بھی گہری خاموشی چھا گئی۔ بخت خان بولا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا، اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلایا کسی نے؟ نا جی، چودھری احمد نے تو 6 مہینے بعد ہی پروین سے شادی کر لی، اور اب وہ ہنسی خوشی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اب تو اس کا بیٹا بھی 1 سال کا ہونے والا ہے۔ میں پروین کے نام پر چونک پڑا۔ یہ نام تو آج ہی میں نے مہرو کی ماں کی زبان سے سنا تھا۔ ہاں، مائی بھاگی نے مہرو کی سب سے عزیز اور گہری سہیلی کا نام پروین ہی تو بتایا تھا۔ میں نے ماجد سے تصدیق چاہی۔ ہاں جی، یہ وہی پروین ہے، سنا ہے خود چودھری نے ہی اس کے گھر شادی کا نیوتا بھیجا تھا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چودھری نے مہرو کی محبت کی یاد دل میں زندہ رکھنے کے لیے ہی اس کی سہیلی سے نکاح کر لیا ہے تھا۔ میرے ذہن میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے پروین اور احمد کی شادی میں مہرو کی الجھی ہوئی گتھی کا کوئی دوسرا سرا کھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ماجد سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات احمد سے کروا سکتے ہو، ہماری شناخت بتائے بغیر؟ ماجد سوچ میں پڑ گیا۔ مشکل کام ہے جی، مہرو کا نام درمیان میں آئے گا تو وہ آپ دونوں کی شناخت تو ضرور پوچھے گا، اور بنا شناخت جانے شاید وہ ملے بھی نہ۔
پھر اچانک جیسے ماجد کو کچھ یاد آ گیا۔ ہاں، مگر ایک چیز ہو سکتی ہے۔ کل چودھری احمد کے پہلے بیٹے کی پہلی سالگرہ ہے۔ وہ بڑے پیر کے مزار پر بیٹے اور بیوی کے ساتھ ضرور حاضری دینے آئے گا۔ آپ چاہو تو وہاں کسی طریقے سے اسے مل سکتے ہو۔ کل چودھری کی طرف سے سارے زائرین اور مزار کے عملے میں لنگر، نیاز اور تحائف بھی بانٹے جائیں گے۔ میں نے بخت خان کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم مزار پر واپس پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ مزار کی منڈیر پر چلتے آخری دیے کی لو نے پھڑپڑا کر ہماری طرف دیکھا اور بجھ گیا۔ کچھ راتیں زمین پر نہیں، سیدھے ہمارے دل پر اترتی ہیں۔ میں اور بخت خان بھی اپنے اپنے دلوں کے اندر بسے تاریک اندھیرے لیے سر ٹکا کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اگلی صبح مزار کے احاطے میں کچھ غیر معمولی سی چہل پہل تھی۔ صبح ہی بڑے لنگر والوں نے زردے پلاؤ کی دیگیں بیرونی صحن میں دھیمی آنچ پر چڑھا لی تھیں۔ صحن کو جھنڈیوں اور رنگین قمقموں سے سجایا گیا اور زائر ادھر ادھر بھاگتے پانی کا چھڑکاؤ کرتے اور صفائیاں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈھولیوں کی ٹولیاں اور دھمال ڈالنے والے مجذوب جمع ہونے لگے اور عصر کے بعد یکایک احاطے میں شور سمجھ گیا۔ کسی حویلی کے بہت سے مزارے رنگین رومالوں اور ریشمی چادروں سے ڈھکے خوان اور نیاز کی بڑی پراتیں ہاتھوں میں اٹھائے مزار میں داخل ہوئے تو حاجت مند قطاروں میں بیٹھ گئے اور نظر نیاز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چودھری احمد نے اپنے بیٹے کے جنم دن پر واقعی اپنے سارے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ انسان کتنی مجبور مخلوق ہے اور اس کے پاس اپنی خوشی منانے کے ذرائع کتنے محدود ہوتے ہیں۔ اس بات کا احساس بھی مجھے اسی روز ہوا۔ جانے انسان خوشی میں لٹاتا کیوں ہے اور غم اور یاس میں چھپاتا کیوں ہے؟ جو بھی ہو، دونوں جذبے وقتی ہوتے ہیں۔ احمد اپنی چودرائن بیوی پروین کے ساتھ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے سب سائلوں اور مزاروں میں کچھ بانٹتا ہوا قطار میں بڑھتا ہوا میری اور بخت خان کی سمت چلا آ رہا تھا، جہاں ہم دونوں خود کو کھلی چادروں اور لمبے کھیسوں میں لپیٹے اسی قطار کے آخر میں بیٹھے تھے۔ حلیہ بنانا کتنا مشکل اور بگاڑنا کتنا آسان ہوتا ہے انسان کے لیے، اور یہ سادہ لو انسان ہی اس کے بگڑے حلیے الجھی لٹوں اور شکن زدہ مٹی سے پٹی پوشاک میں پوشیدہ شخص کو کتنی آسانی سے ملنگ اور مجذوب مان لیتے ہیں۔ چودھری کی بیوی پروین نے اپنے بیٹے کا سر میرے سامنے کیا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر دو سائیں لوگو، شالا رب اسے لمبی حیاتی دیوے۔ میں نے مہرو کی جگری سہیلی کی طرف دیکھا۔ دھوپ میں اس کا حسن اور ناک کا کوکا دونوں ہی دمک رہے تھے۔ میری زبان سے بے اختیار پھسل پڑا، لائی بے قدرہ نہ یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ پروین نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ اتنے میں اس کا شوہر مہرو کا محبوب بھی ہمارے قریب پہنچ چکا تھا۔ بیوی کی عاجزی اور نیاز مندی دیکھ کر وہ بھی 2 لمحے کے لیے ہمارے پاس رکا۔ کیا خدمت کروں آپ کی سائیں جی، حکم تو کرو۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا۔ تھوڑی سی وفا ادھار دے سکتے ہو فقیر کو، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس معاملے میں تو تم بھی میری طرح بھکاری ہی دکھائی دے رہے ہو۔ جاؤ لے جاؤ اپنی یہ سوغاتیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ احمد کے چہرے پر پل بھر میں کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ پروین پہلے ہی نڈھال سی بیٹھی تھی، اتنی جلدی نئی دنیا بسا لی، اور وہ بھی اس کی ہم جولی کے ساتھ۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس پر کیا گزرے گی۔ اس کی وفاؤں کا اچھا مول دیا، بڑا اچھا مول دیا تم نے۔ میں بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ احمد بے چینی سے میرے پیچھے لپکا، مگر ضرورت مندوں اور فقراء کی بھیڑ نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ میں نے اندھیرے میں تیر تو چلا دیا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی گہرائی میں جا کر کسی کے دل میں پیوست ہو جائے گا۔ باہر کا ڈاکہ خاموشی سے ڈالا جاتا ہے، مگر من کے اندر کا چور خود ہی شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ بخت خان نا امید سا تھا، مگر اگلی صبح وہ چودھری کی بیوی کو مزار کے احاطے میں اپنی نوکرانیوں کے جھرمٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر حیرت زدہ سا رہ گیا۔ وہ آ گیا ہے عبداللہ خانہ،